ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، ایک مومنین کے مجمع سے۔ اس زمانے میں نبی کے ہوتے ہوئے لیکن باتیں کلی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں خدا کریم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ساری باتیں بتائی ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ پیچھے بھی ایسے ہی اللہ کی سنت اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ اللہ کا طریقہ کار مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ اسی طرح ہے، اور جو برتاؤ مکذبین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہوگا۔ دیکھنا ہے تو پچھلی امتوں کے حالات پر رکھ لیں، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لیں کہ پیچھے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں ممکن ہے کہ اس زمانے کے جو مومنین تھے، جیسے ابھی بھی ہیں، ابھی بھی مومن سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر کیا ہوا، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیوں نہیں ہو رہی ہے مدد؟ مسلمانوں پہ سختیاں ہو رہی ہیں، مشکلات میں ہیں، مار کھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں یہ مدد ہو رہی؟ ہاں، تو خدا کریم نے کہا ہے کہ اس پچھلی امتوں کے حالات دیکھیں، ہم نے کیسے کیا کیا اور کون باقی بچا اور کس کا نام ہے، کس کا نام ختم ہوا۔ تو خدا کریم یہاں بڑی دلچسپ یہاں جواب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے اس جو عقیدے کا ذہن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی مہم بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اگر ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو بس پھر دنیا ہماری ہے، اگر ہم ایمان لا چکے ہیں تو بس اب ہماری ہی چلے گی، ہم ہی اوپر ہوں گے، ہم ہی موجیں کریں گے، ہم ہی سب کچھ ہماری فیور میں ہوگا، اور جو دشمن ہوں گے، جو مقابل ہوں گے، وہ زیر ہوں گے اس دنیا میں بھی۔ حالانکہ اس طرح یہ قاعدہ ہے نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ادھر فرما رہا ہے۔ پہلے تو یہ جو ابھی تازہ زخم ہیں مسلمین کے جنگ احد میں جو مار کھائی ہے، مار پڑی ہے، خوب ایک تو اس میں واضح ہے کہ قرآن میں بھی اشارہ آ گیا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو جگہیں رسول خدا نے متعین کی تھیں اصحاب کے لیے کہ آپ نے ادھر بیٹھنا ہے تیر اندازوں کے لیے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی، ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس کی انہوں نے پابندی نہیں کی، نتیجہ یہ ہے کہ مار پڑی۔ تو اب جو ہے مار ان کی جو غلطی کچھوں کی تھی تو مار تو کیا پڑی؟ سب کو پڑی۔ بڑے بڑے جو مہم افراد تھے اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور بھی نقصان بہت سارا ہوا۔ تو جو جنگ بدر میں مسلمانوں کا ایک سکہ جم کے بن گیا تھا، وہ سکہ تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ کم رنگ ہو گیا، اس کا وزن کم ہو گیا۔ اب جنگ احد میں مسلمانوں کی وہ صورتحال یا وہ جو ایک رعب اور دبدبہ قائم ہوا تھا جنگ بدر میں، وہ کمزور پڑ گیا۔ تو یہ ہوا، اب مسلمانوں کو اس کا رنج بھی تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، آپ کہہ رہے ہیں، پچھلی آیت میں آیت کیا تھی آخر میں آپ دوستوں نے سنا، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑیں، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کھائیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ آپ کا پشتیبان اعلیٰ ہے، آپ کے ساتھ اعلیٰ ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو اے اللہ یہ جو ہوا ہے، ہاں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ اوپر ہیں، تو یہ جو اب احد میں ہوا ہے، ادھر تو مار پڑی ہے، تو خدا کریم تھوڑا اس جو ذہنیت بنی ہے بعض لوگوں کی، اس کو صاف کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ ان یمسسکم کرہن، اگر آپ کو کوئی سخت زخم آئے ہیں، کر کا مطلب ہے زخم ہوتا ہے، آپ کو کوئی سختی جھیلنا پڑی ہے، کر یہ جو زخم ہوتا ہے نا انسان کا جس سے خون نکلتا ہے، تھوڑے پھنسیوں کے علاوہ زخم ٹائپ جو ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی زخم آ جڑا ہے، فقد مس القوم کرہ مثلہ، آپ اتنا تو دیکھیں کہ کتنی آپ نے بڑی بھیانک غلطی بھی کی ہے، پھر بھی یہ نہیں کہ صرف آپ کو نقصان ہوا، دوسروں کو بھی اسی طرح نقصان ہوا ہے۔ یعنی خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ٹوٹل شکست سے نجات دی ہے۔ آپ کی غلطی تو اتنی تھی کہ آپ بالکل، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس جنگ میں دشمن نبی کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا، یعنی ایک وقت ایسا بھی درمیان میں آیا کہ بالکل اکیلا پا لیا نبی کو دشمن نے، اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حفاظت کی، دھیان کیا، کیسے؟ وہ تاریخ میں درج ہے، کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اشارہ کر رہے ہیں صرف۔ پس خدا کریم موٹی موٹی بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں تو آپ کو اتنی بھیانک غلطی کے باوجود آپ کو بچا لیا گیا ہے، آپ کو بھی زخم آئے ہیں، دشمن کو بھی زخم آئے ہیں، اس لیے تو وہ بھاگ گئے، نہیں تو آپ کا ایک سرا کر کے جاتے۔ اب اتنے 400 کلومیٹر دور سے وہ آئے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے مار بھی کھائی ہوئی ہے، اور وہ انتقام کی آگ میں بھی بھڑک رہے ہیں، وہ آئے ہیں کہ آپ کو ختم کریں، پھر بھی وہ بھی اپنے، ان کے بھی مارے گئے تھے، یہ نہیں کہ صرف مسلمین مارے گئے تھے، ان کے بھی بہت سارے مارے گئے تھے۔ تو پس خدا کریم فرماتا ہے کہ ذرا حوصلہ رکھیں، اس طرح آپ کہیں نا کہ بس اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بس اب ہم نے ہر وقت اوپر ہی ایسے ظاہری یہ جو دنیا میں ہم نے ہر وقت اوپر والے حصے میں رہنا ہے اور
حکومت کرنی ہے اور ہم نے ہی ہماری ہی مانی جانی چاہیے، تو آگے قاعدہ کلیہ خدا کریم بیان کر دیتا ہے کہ میرا قاعدہ جہان میں یہ نہیں ہے کہ بس جو مجھے ماننے والے ہیں میں سب کو کیا رکھوں، ہر وقت دنیاوی طور پر بھی اوپر رکھوں، ایسے کہ بھائی وہی حاکم رہیں، وہی سب کچھ رہیں، یہ ہونا نہیں ہے۔ کیا کہا یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کا پرنسپل، پکا پیڈا اصول قاعدہ پورے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، تمام انسانوں کے لیے پکا پیڈا قاعدہ، اور اسی انسانوں کا حصہ ہیں مسلمین اور مومنین، بس یہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ تلک الایام، یہ جو دن ہیں، یہ والے دن، نداولھا بین الناس، ہم ان کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ اور یہ نہیں کہا کہ مسلمین میں یا کافرین میں، یا نہیں، لوگوں کا، یعنی تمام انسانوں کا۔ اور جب تمام انسانوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر نہ تو جغرافیہ کی بات رہ جاتی ہے اور نہ ہی اس میں وقت کی بات رہتی ہے، کب یہ ہونا ہے، کس جغرافیہ میں کیا ہونا ہے، کس نے اوپر رہنا ہے، کس نے حاکم بننا ہے، کس نے طاقتور ہونا ہے، کس نے کمزور ہونا ہے، یہ سارے سلسلے خدا کریم کی اپنی اس جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق طے شدہ ہے۔ مار بھی کھانی ہے کبھی، کبھی طاقتور بھی ہونا ہے، کبھی یہ ہونا ہے کہ اس ایریا میں مار کھانی ہے اور اس ایریا میں طاقتور ہونا ہے، کبھی یہ ہے کہ اس لحاظ سے کمزور ہونا ہے اور اس لحاظ سے طاقتور ہونا ہے۔ ہر قسم کے حالات ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الایام، یہ جو وقت ہے، ہاں جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ایام کا معنی پہلے بھی ہم دوستوں کو بتا چکے ہیں، یوم کا معنی قرآن میں وقت ہے، دن نہیں ہے۔ یہ جو نہار ہے، دن کے لیے نہار کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، مگر یہ کہ کرینہ لگا ہوا ہو پھر اور بات ہے۔ کرینہ لگا ہوا تو پھر یوم سے مراد نہار، یعنی یہ جو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے یا آدھا حصہ جو ہے اس کو شمار کرتے ہیں، نہیں تو عام طور پر یوم کا لفظ تو تلک الایام یعنی یہ جو اوقات ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اب ہمارا برا وقت چل رہا ہے، اب ہمارا اچھا وقت چل رہا ہے، تو یہ ایام بھی اسی طرح ہیں۔ تو خدا کریم یہ فرما رہا ہے کہ اچھے اور برے وقت ہم ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تداول کا مطلب ہوتا ہے کہ یک کے بعد دیگرے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کے پاس پھر اس سے ہٹا کر اس کے پاس، اور یہی کام اب ہم تاریخ میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ کبھی فرعون حاکم طاقتور اور دوسرے مظلوم اور نیچے دبے ہوئے، اور کبھی یہ ہے کہ کیا ہے، فرعون کو شکست اور خواری اور ذلت اور نابودی اور تباہی۔ اسی طرح باقیوں کا بھی، آپ اپنی جو آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی تاریخ بھی دیکھ لیں، اسی تاریخ میں کبھی ان جو ہے، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا پلڑا بھاری۔ پچھلی تاریخ میں آپ ان ملکوں کو دیکھ لیں کہ انہی بعض ملکوں نے مار کھائی پھر اوپر آ گئے، پھر مار کھائی اور کچھ عرصہ مار کھاتے رہے پھر اوپر آ گئے۔ یہ جو حالیہ تاریخ ہے، پچھلے 100 سال 150 سال 200 سال کی تاریخ آپ دیکھیں، بالکل اسی طرح۔ مثلا اس میں مشہور ایک برطانیہ کی جو تاریخ ہے، مثلا برطانیہ پورے جہان پہ حکومت کر رہا، پورے جہان پہ، کہتے ہیں کہ اس میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، برطانیہ کی حکومت میں سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی ادھر سے اس ملک میں ڈوبا تو دوسرے ملک میں کیا ہوتا تھا، سامنے ہوتا تھا۔ یعنی ایک مشہور اتنی بڑی، اور ابھی اگر دیکھیں برطانیہ کا نقشہ آپ دوست دیکھیں، ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے،
پاکستان سے آدھ میں یا آدھ سے بھی کم ہے۔ تو آج اس حالت میں، لیکن اب مالی طور پر ابھی بھی وہ بہت طاقت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جرمنی دیکھ لیں، ایک وقت ایسا ملک تھا کہ پورے جہان کے ساتھ پنگا لے لیا اور پورے جہان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، کدھر روس تک چلے گئے، روس کے بہت سارے ایریوں کو فتح کر لیا، ادھر ادھر بہت سارے۔ ہاں تو اب کیا ہے، پھر وہ اپنے اس محدود میں آ گیا۔ دوسری طاقتیں بھی اسی طرح ہیں، ایک زمانے تک انہوں نے چلنا ہے، پھر آہستہ 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 یہ ساری چیز تبدیل ہو کر دوسری طرف چلی جانی ہے۔ اور ابھی جیسے کہ پیش بینی ہو رہا ہے، ابھی اس وقت مغرب کے پاس پلڑا بھاری ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے اور ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، لیکن بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے، اور کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہونے دیں، آپ زور لگا لیں۔ لیکن اب جو ہے نا زور مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے، مشرق کی طاقت جو ہے وہ دن بدن کیا ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ جیسے چائنا ہے، جیسے روس تو خیر پہلے بھی ایک طاقت تھا، لیکن کیسے زیر ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ روس جو ہے سپر پاور شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ ٹوٹ پھوٹ گیا، سارے ملک علیحدہ ہو گئے، سارے اب بھی علیحدہ ہیں، روس اب تھوڑا سا رہ گیا، یعنی مناسب رہے۔ روس ویسے بہت بڑا ملک ہے، بہت 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 بڑا ملک ہے، لیکن پہلے جتنا بڑا تھا اتنا نہیں ہے۔ اب اس میں سے کتنی ریاستیں علیحدہ ہو کر پورا ملک بن گئی ہیں، 15-20 ملک اس میں سے علیحدہ ہو گئے، تو آج اس کی طاقت کم ہے۔ اب پھر اسی طرح کیا زمانہ آئے گا کہ ایک زمانے میں مسلمین کی طاقت کتنی تھی، اس پورے ایریا میں مسلمین کا نام تھا، علم میں بھی مسلمین ایک درجے پر فائز تھے۔ اسپین میں اور اس علاقے میں جو یونیورسٹیاں قائم کرنے والے پہلے مسلمان تھے۔ یورپ تو ابھی اندھیری اس میں ظلمت کی اس میں موجود تھا، جب مسلمانوں نے جا کر وہاں یونیورسٹیاں قائم کی، یورپ کے علاقے میں، اسپین میں حکومت مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ پھر اس کے بعد الازہر یونیورسٹی، یا یہ جو ہے یہ بھی بہت پرانی یونیورسٹی ہے پہلے سے، یہ وہاں یہ اس کا بھی جو ابتدا کی تھی یہ مسلمانوں نے کی تھی۔ اس وقت یہ ادھر مسلمانوں کے علاقہ ہی نہیں شمار ہوتے تھے، بہت سارے سلسلے۔ پھر اب جو ہے نا زوال آتا پھر اب کیا ہے، زوال کی صورتحال ہے۔ اسباب ان کی اپنی جگہ پہ، ہوتا اپنے ہاتھوں سے، انسانوں کے ہوتا اپنے ہاتھوں سے ہے، لیکن ہوتا ہے طاقت جو ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اچھے دن ادھر، کبھی کبھی ادھر، یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ خدا کریم کا پکا پیڑا قاعدہ ہے۔ بس خدا کریم فرماتے ہیں کہ یہ مت آپ سمجھیں کہ اب آپ مومن ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں تو اب بس آپ آرام سے ہوں گے۔ یہاں جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں عرض ہے، یہاں زمین ہے، یہاں کی زندگی میں ہمارا قاعدہ وہ نہیں ہے، ہم نے اس طرح چلانا ہے۔ تلک الایام نداولھا، خدا کریم فرماتے ہیں یہ ہماری طاقتیں اس کو پھیرتی ہیں۔ نداولھا میں کیا لگا ہوا ہے، صیغہ جمع متکلم کا لگا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ جب خدا کریم استعمال کرتا ہے، ویسے تو وہ واحد کا صیغہ ہے، واللہ واللہ واللہ، اس طرح یعنی خود اللہ اپنے آپ کو ایک اکیلے میں قرار دے کر وہ جملہ استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں کہا ہے کہ نداولھا، ہم کرتے ہیں۔ جب ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، خدا کریم استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسباب و وسائل جو روٹین کے ہیں وہ سارے داخل ہیں، یہ کسی اضافی طاقت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی میں صرف یہ کہ اچھا آج سے ادھر ایسے کر دیں اور اس کو ایسے کر دیں، نہیں، وہی جو آپ کے اپنے اسباب ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، انہی کے ذریعے سے غیر محسوس انداز میں یہ چیز ادھر ہو جائے گی۔ یہ چیزیں، یہ نہیں کہ آپ ہم کہیں گے اچھا آج کے بعد فلاں والے اوپر آ جائیں اور یہ والے نیچے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔
نہیں، نداولھا یعنی یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سیٹ کیے ہوئے جو اسباب اور مسببات کا نظام ہے اس کے مطابق ہی یہ طریقہ کار ہوگا کہ وہ سارا سلسلہ دوسری طرف چلے جائے گا۔ خوب، اچھا یہ تو ہوگی ایک جنرل قسم کی، یعنی عمومی اللہ کی طرف سے بات کہ ہمارا قاعدہ انسانوں کے لیے ہے ہی یہ، پس بے آپ کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو کوئی آپ بہت بڑا اس کو برا نہ منائیں، برداشت کریں اور انتظار کریں اچھے دنوں کا۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہاں بہت ہی سخت قسم کی بات خدا کریم بھی فرما رہے کہ اے اللہ یہ مار ہمیں پڑی کیوں ہے؟ ہاں، کوئی اور بھی تو طریقہ ہو سکتا تھا، یا بھی ہمیں مار پڑنی تھی بھائی، ہم ویسے چلے کمزور رہتے ہیں، جیسے بھی ہمیں مار پڑی ہے اور یہ سختی میں ڈال کر ہمیں اس قسم کی آزمائش میں رکھا گیا ہے اور اس مشکل حالات دیے گئے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے افراد کا ہمیں 70 بندہ اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، 70 سے زیادہ، اور وہ بھی بڑے کام کے افراد جو ہے کم کافی۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کے لیے ابھی سیٹ کیا ہوا امتحان تھا اس کی وجہ یہ بھی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے، یعلم اللہ، اللہ جان لے۔ اب یہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہ بڑی مشکل جملہ ہے، بہت مشکل جملہ ہے، تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، پکا عقیدہ، اور سب کا بھی یہ ہے، کسی ایک کا اختلاف ہی بھی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کو پہلے سے کیا ہے، جانتا ہے، وہ عالم ہے، عالم الغیب غیب ہے، وہ عالم غیب ہے، غیب السماوات والارض۔ وہ تو یعنی کوئی چیز، یعنی اس کا علم جو ہے وہ ہماری طرح انتظار میں نہیں ہے کہ کچھ آئے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ تصوراتی یا تصویروں والا علم ہے، یعنی ہم ایک چیز کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب بھی ہمیں علم ہوتا ہے تو ہماری ذہن میں تو ایک تصویر سی اس کی ہوتی ہے، بس یہ علم ہے ہمارا۔ خدا کریم کا علم یہ نہیں ہے، خدا کریم کا علم وجودی ہے۔ وجودی علم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی مثال کے طور پر وجودی علم کو سمجھنے کے لیے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ کو مثال فرض کریں کہ سر میں درد ہے۔ اب سر میں درد کیسے ہے بھئی؟ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں کسی کو، اور ہے بھی، وجود بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہے، اور وہ آپ کے پاس ہے۔ تصویر نہیں ہے اس کی، حقیقت ہے، درد کی حقیقت، جو یا کہ آپ کا مثلا پاؤں، ہاتھ پاؤں کوئی چیز درد کر رہی ہو تو آپ کا کیا ہے، اور وہ حقیقت، درد کی حقیقت آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ خدا کریم کو تمام چیزوں کا علم ہے، اور وہ علم بھی اس طرح ہے کہ وہ ساری چیزوں کی حقیقت اور ان کا وجود جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور سامنے بھی ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کو اس طرح ہے جس طرح کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمیں جیسے بھوک لگتی ہے، اب مثلا بھوک لگتی ہے کسی کو، تو اب بھوک کیا ہے، وہ یعنی ہمیں اس کو خود وجود اس کا ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو موجود پاتے ہیں، پیاس اسی طرح۔ تو یہ خدا کریم کا علم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس کو سب چیزوں کا جو ہے نا، وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ تو وہ علم لدنی بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی جب کوئی سامنے ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ فلاں شہر میں یہ ہوا ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ خود اس واقعے میں موجود ہیں۔ تو یہاں جو ہے خدا کریم فرمانے والے یعلم اللہ، پھر کیا معنی کریں گے؟ تو یہاں آ کر مفسرین پتہ نہیں کیا سے کیا ہر کسی نے بیان کیا ہے
لیکن ہمیں قرآن کی طرف اگر ہم توجہ کریں اور قرآن کے اس لفظ کے استعمال کو دیکھیں تو علم کا لفظ بہت دھیان سے خدا کریم استعمال کرتا ہے، اور علم کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب، پہلے بھی دوستوں کو بتا، علم تب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور ساتھ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، اس بات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات نہیں کر سکتے ہیں، صرف جانتے ہیں، تو وہ ظن کی لیول ہے۔ قرآن کے مطابق میں بات کروں، وہ اصطلاحیں جو آپ ممکن ہے کہ اس دوسرے علوم میں پڑھتے رہیں، میں ان کی بات نہیں کروں، میں قرآن کی بات، جیسے کہ مثلا قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ وَظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ، یا مثلا یہ ہے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ ایک آیت سورہ بقرہ میں گزری ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ یہ ظن ہے، یہ یقین ہے، علم ہے یعنی، لیکن یہ ہے کہ ظن اس وجہ سے ہے کہ اس کے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی خدا کریم فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ یعلم یعنی تاکہ اس بات کے دلیل بھی قائم ہو جائے، جب وہ کریں گے، جب وہ آئیں گے، جب وہ اس مسئلے میں مار کھائیں گے اور غلطی کریں گے اور اس کی وجہ سے مار پڑے گی، تو اب وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اب خدا کریم جو ہے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا، اور اگر نہ کریں تو خدا کے لیے تو ثابت ہے، لیکن ان کے لیے تو ثابت نہیں ہوگا۔ ان کو کیسے ثابت کریں؟ میرا ایمان میرے لیے تو ثابت ہے، یعنی خدا کریم کے لیے تو پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے، میرے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ یا مثلا اگر غلطی ہے، میری نیت بری ہے، خدا کریم کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں خدا کریم میرے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے تو کیا کچھ نہیں۔ بس اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھ سے وہ کام جو میری نیت میں ہے وہ کروایا جائے گا، جب کروایا جائے گا تو خدا کریم کہے گا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اب خدا نے اس کو علم کی صورت دے دی ہے، وہ اب علم بن گیا، یعنی یہ ہے کہ اس کے اس بات کے لیے خود آپ کا کرنا جو ہے، تبھی تو خدا کریم فرماتا ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں ہم سب کا جو ہے نا علم رکھتے ہیں، یعنی اس کو آپ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، یعنی اس کے دلائل بھی موجود ہیں، اور وہ آپ کے کرنے سے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ کے ایمان کا پتہ چلانے کے لیے صرف یہ نہیں، بلکہ آپ نے جب کر کے دکھا دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ مومن ہے اور یہ دوسرے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ بس یہاں علم کا معنی وہ صحیح اس معنی میں جو ہے نا، اور اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی جہاں جہاں علم کا لفظ استعمال ہو دیکھ لیں، اسی طرح ظنہ کا معنی بھی دیکھ لیں، پھر مجبور ہو کر یہ جو ہے نا یعنی مفسرین کیا کرتے ہیں، ظنہ کا معنی بھی علم کر لیتے ہیں کہ جانتے ہیں، یہاں ظنہ کا معنی علم لیا جاتا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں، حالانکہ ظنہ کا معنی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس بات کے لیے دلیل موجود نہیں ہے، شک و شبہ موجود ہے، ابھی 100% جو ہے نا اس کے سوالات ختم نہیں ہوئے۔ علم کا مطلب ہے کہ جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں وہ سارے ختم ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔